بجٹ کے قریب کچھ انہونیاں ہو رہی ہیں. دو انہونیاں ہم آپ کو سنواتے ہیں. ایک تو وزیر اعظم پاکستان جن کے فائنانس منسٹر اور جن کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ جب تک میکرو اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئی تو ملک کا کچھ نہیں بن سکتا. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے اقتصادی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ مائکرو اکنامک سٹیبلٹی کے اوپر فوکس کریں. میکرو اکنامک سٹیبلٹی کا اگر لوگوں کو فائدہ نہیں اس کا فائدہ کیا؟ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. میکرو لیول کی جو سٹیبلٹی ہے اس سے عام آدمی کو کیا سروکار ہے؟ عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، پروڈکٹیو ملازمت سے، زراعت میں، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی، اور پھر عام آدمی جو ملازم پیشہ ایک جوان ہے اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں. اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں. آج اگر ہم نے اپنی گروتھ لے کے آنی ہے تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے. چلیں الفاظ کی حد تک صحیح، لیکن عام شہری اب آپ کے ریڈار پر تو موجود ہے. یہ بجٹ کے آنے کے بعد ریڈار پر رہے گا ہی نہیں، اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. دوسری انہوں نے کیا ہوئی چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہمیشہ وزیر اعظم کا نام کسی اور طریقے سے لیتے ہیں، آج ان کے وعدوں کے اوپر یقین کیے ہوئے ہیں اور اپنے صوبے کے عوام کو یہ خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ باتیں ایکسیپٹ کر لی ہیں. سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا اگر 180 دن کے اندر تمام صوبے ہمارے قبائلی اضلاع کے حقوق پر متفق نہیں ہوئے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں سمری پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجوں گا اور پریزیڈنشل آرڈر سے ہمارا 7th NFC اپڈیٹ ہوگا جس میں ہمارے قبائلی اضلاع کا شیئر شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف صاحب نے میٹنگ کے سٹارٹ میں کہا کہ جو ہمارے سیاسی مسئلے ہیں تو اس پر میٹنگ کے بعد انشاءاللہ تعالی واضح موقف آئے گا تو وہ بھی آپ کے سامنے جلد آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ اچھی باتیں ہیں، اس وجہ سے شکریہ ہم نے ادا کیا کیونکہ عموماً تو آپ کو بہت الٹی سیدھی باتیں سنائی دیتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. اب ہم اس پینل سے جن کا تعارف میں 1 منٹ میں کراتا ہوں، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بجٹ کے قریب کچھ کرامات ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات آپ کو درست نظر آ رہے ہیں، بعد میں سسٹینیبل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے اوپر بہت بڑا دباؤ ہے پارٹی کی طرف سے. علیمہ خان نے آج بیان دیا کہ آپ نے عمران خان سے ملاقات کو بجٹ کے ترازو میں کیسے رکھ دیا. عمران خان سے ملاقات کروانی تھی، ان لوگوں سے آپ نے ان کے اوپر دباؤ ڈالنا تھا. حکومت کے بھی اپنے مسائل موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہوئے ان کو بہت سارے معاملات کے اوپر کنسیڈ کرنا پڑا. جبھی تو جا کے بجٹ کی تاریخ کا تعین ہوا اور جبھی جا کر گلگت بلتستان کے اندر حکومت سازی کے عمل میں جو تعطل تھا وہ ختم ہوا اور معاملات کسی ایک طرف لگے. ناظرین، آزاد جموں کشمیر کے حالات کے اوپر ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں. سردار عتیق احمد خان صاحب جو آزاد جموں کشمیر کی سیاست کا بڑا نام ہے، پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہاں پر اور اپنی پارٹی کی سربراہی بھی کرتے ہیں. ایک بڑا خاندان ہے سیاسی طور پر، ایک لمبی ٹریڈیشن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے. سردار صاحب بہت شکریہ. ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے جی راولہ کوٹ کے ارد گرد جو لوگ پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے ہیں. ان کی جو کالعدم تنظیم ہے ان کے ایک بندے نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایک مراسلہ موصول ہوا ہے بات چیت کا اور بات چیت کے لیے ہم نے تحریری جواب دے دیا ہے تو سب چیزیں رکی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے گی. آپ کا موقف کیا ہے جی اس پہ؟ جی گزارش یہ ہے کہ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ اگر لوگ مذاکرات کا آغاز کریں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے باعزت اور باوقار راستہ ہے. دنیا میں بہت بڑے بڑے فیصلے لوگ کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں. امریکی صدر نے اعلان کیا کہ وہ ایرانی تہذیب کو تباہ کرے گا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ مذاکرات کا ہی تقاضا کرتی ہے اور اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو پرتشدد جو ذرائع ہیں اور پرتشدد جو احتجاج ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے اور چیزوں کو آئین کے اندر، قانون کے اندر اور جو طے شدہ نظام ہے اس کے اندر، سیاسی پروسیس کے اندر اس کو حکمت عملی سے کیا جائے اور کہیں بھی کوئی مزید جانی نقصان آزاد کشمیر میں نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو. یہ میں آپ نے فرمایا کہ تکلامی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا طے شدہ نظام کے اور قانون کے ضابطے کے اندر اس کو طے کیا جائے، لیکن وہ طے شدہ نظام کو ہی تو تبدیل کروانے پر اصرار کریں کم از کم پبلکلی. باقی ایجنڈا ان کو جو بھی ہو، وہ سیٹوں کا معاملہ ہو، وہ ایلوکیشنز کا معاملہ ہو، وہ اسی کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں.
جی ایسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مذاکرات کی میز پر جو لوگ بیٹھیں گے تو وہ مذاکرات چونکہ پچھلے 2-3 سال سے 2023 سے وہ مذاکرات کے کئی راؤنڈ کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ مذاکرات میں فیڈرل گورنمنٹ نے AJ کے گورنمنٹ نے بڑی بھرپور کنسیشن کی ہے، بڑا بھرپور سپیس دیا ہے، اور میکسیمم ان کی باتیں مانی ہیں. کئی ایسی ہیں، آپ نے قاہرہ صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ کئی باتیں شاید ماننے والی نہیں بھی تھی، ہم نے مانی ہے. اب اس وقت یہ جو وقت ہے، اس وقت میری ایک رائے ہو سکتی ہے، میری جماعت کا ایک موقف ہو سکتا ہے، ہماری کو انا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت صاحب سارا معاملہ ہے ریاست کو بچانے کا اور آزاد کشمیر کے جو نازک ترین دفاع اظہار ہے پاکستان کا، اس کے حالات کو ٹھیک کرنے کا. اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی اپنے کسی بات کی چھوٹی موٹی سیاسی بات کی قربانی بھی کسی کو دینی پڑتی ہے اسٹیک ہولڈرز میں سے، اور مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکلتا ہے، تو اس پر بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے. باقی جب بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو میرا یقین ہے کہ ہمارے لوگ اگر امریکہ ایران کی صلح کروا سکتے ہیں اور تیسری عالمی جنگ کو ٹال سکتے ہیں، تو گھر میں بھی وہ مذاکرات کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، اور مذاکرات میں جو بات چیت ہوگی اس میں پھر سارے لوگ مل بیٹھ کے تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو سب کے لیے ون ون سچویشن کی طرف لے جائے. ابھی اس میں صورتحال یہ بھی ہے جی کہ برابر میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس احتجاج میں را کے بندے ملوث ہیں، ہم نے را کے بندے پکڑے ہیں. جو تقاریر ہوئی ہیں چند ایک میں نے سنی ہے، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، اس کے اندر وہ علیحدہ ریاست کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں. وہ جھنڈا تو ان کے پاس موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ بھی ہمارا علیحدہ ہونا چاہیے. جو پاکستانی ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی ویڈیوز کو سرکولیٹ کر رہا ہے. ہندوستان کا میڈیا اس کے اوپر چھلانگیں لگا رہا ہے خوشی کے ساتھ. تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اب نعرہ نکل پڑا ہے اس کو رول بیک کیسے کیا جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کشمیری ڈائسپورا سے بھی ہماری اپیل ہے کہ انہیں یہ بات ان کے علم میں ہے کہ دنیا کی تاریخ کے بہت بڑے مظاہرے اور جلوس جو ہیں وہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، جرمنی میں ہوئے ہیں، اور وہاں کسی جگہ بھی پرتشدد مظاہرین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یا وہاں آئین اور قانون حرکت میں آیا ہے. پہلے تو ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ کشمیری کمیونٹی، پاکستانی ڈائسپورا ہمارا بہت قیمتی ڈائسپورا، بڑی وائبرنٹ ہماری سوسائٹی ہے اوورسیز کی، اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی میں اور بے شمار معاملات میں. ہمارے سفیر ہے وہ، تو ان کو اس بات کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے، ساری دنیا کا نظام اس وقت ایک طے شدہ سیاسی رائے کے ذریعے چل رہا ہے، آئین کے ذریعے چل رہا ہے، قانون کے ذریعے چل رہا ہے. تو اس ساری بات کو وائلیٹ کر کے اگر کسی وقت کوئی راستہ کوئی آدمی نکالنا چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو پھر دنیا کو اور ہمارے ہمدرد لوگوں کا ہو، ڈائسپورا ہو یا مقامی ہو، ان کو یقیناً یہ بات سوچنی پڑے گی کہ پھر یہ قانون ساز اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اور سینٹ اور یہ ادارے اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ سارے پھر کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیا اس ملک میں تمام چیزوں کو ریلیونٹ کر کے تو چند لوگ اگر کوئی ایسی غلط بات کرتے ہیں، کوئی جائز بات کرتے ہیں، ان کی بات ضرور سنی چاہیے. اور سب سے بڑا ہمارا کنسرن جو ہے اور سب سے جو دلچسپی کا اور اس کا پریشانی کا ایریا ہے، ایک بات اور میں صاحب کہتا ہوں کہ یہ حالات راتوں رات خراب نہیں ہوئے، ان کو چند سال لگے ہیں. اور اگر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں تو پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پچھلے 15-16 سال سے مسلسل آزاد کشمیر میں اقتدار میں ہیں اور جنہوں نے وہاں ریاستی سیاست کو کام نہیں کرنے دیا، تو وہ اپنے مرکزی حکومت کے طاقت کے زور پر وہاں انتخابی عمل کو سارا اپنے ماتحت لے کے چلتے رہے. ان کو بھی یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ یہ حالات انہی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، یہ تینوں جماعتیں جی یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. دیکھیے نا ہوتا کیا ہے، میں بہت کچھ باتیں نہیں کہنے والی ہے لیکن یہ سچویشن ایسی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جماعت حکومت میں ہوتی ہے اسے ملک بھی ٹھیک لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک لگتی ہے، ادارے بھی ٹھیک لگتے ہیں. جب وہ نکل جاتی ہے باہر وہاں سے تو پھر وہ کہتی ہے کہ جناب وہ آپ کو یاد ہے آپ کے چینل سمیت سب پر کہا گیا کہ جی فلاں صاحب جو ہے وہ بابا قوم ہے، بابا قوم قائد اعظم ہے، لیکن آپ چونکہ حکومت میں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو آپ نے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا لیکن آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا. وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. ناظرین ہماری طرف سے یہ کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.